بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر محمود اپنے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب جو کہ اس ملک پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ لندن میں ہیں اس وقت اور یو کے میں، اور اس میں انہوں نے اپنی 21 اکتوبر کو واپسی کی تاریخ دی ہے۔ وہ تاریخ تو دے دی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، پہلے بھی 2 3 دفعہ تاریخیں دی ہیں، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ جو بھی تھی ان کی مجبوری، کچھ بھی تھی، حالات نہیں تھی ان کے فیور میں، کچھ بھی تھا تو وہ نہیں آئے۔ اب انہوں نے اکتوبر میں آ کے تو وہ الیکشن کمپین بھی ہے، الیکشن کا بھی ہے۔ اگر الیکشن تو خیر اب نومبر میں نہیں ہوں گے، الیکشن تو فروری میں کہہ رہے ہیں، تو وہ پتہ نہیں فروری میں بھی کب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ خیر فروری کے کمپین بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ چلائیں گے، لوگ آئیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے نا، اس کی وجہ سے نون کا بھی ووٹ بینک متاثر ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہوا ہے، تمام جماعتوں کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا مشکلات پیش آئیں گی۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ جی آپ آ گئے اور چھا گئے اور وہ باتیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ یہ ہر جماعت کا ایک ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے، وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کا ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے۔ 1970 کے بعد، 1970 کے بعد اب تک پیپلز پارٹی ہے، پھر اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون ہے، کاف ہے، یہ ساری آئی ہیں۔ 2 3 جماعتوں کا بڑا عروج بھی رہا ہے، لیکن اب وہ اتنی باتیں جیسے پیپلز پارٹی اب پورے پاکستان میں اتنی سیٹیں نہیں لیتی جتنی وہ پہلے لیتی تھی۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا جو آنا ہے وہ میرے نزدیک اتنا وہ ووٹ بینک نہیں بڑھا سکیں گے جس حساب سے وہ پہلے آ کے بڑھا لیتے تھے، کیونکہ اب ذرا تھوڑا سا پیپلز پارٹی بھی بہت ایکٹیو ہوئی ہے پنجاب میں۔ تو پنجاب میں آج 1 2 دن میں ان کا کل جمعرات والے دن ان کی سی کی میٹنگ بھی ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی جو فیصلہ کریں گے اس کے لیے کمپین چلائیں گے۔ ویسے تو بلاول بھٹو صاحب کل ملتان میں کمپین کل کر چکے ہیں اپنا، وہ تو سندھ میں بھی تقریریں کر رہے ہیں، تو وہ ہے سب کچھ ہی، لیکن یہ الیکشن کا جو ہے نا، یہ الیکشن کا بڑا ڈاؤٹ صحیح ابھی تک وہ شک و شبہ میں ہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے۔ دوسرا جی قاضی فیض عیسیٰ صاحب، یہ 1 2 دن تک، 2 4 دن کے اندر اندر انہوں نے اپنا حلف لینا ہے۔ حلف لینے کے بعد وہ کس کے لیے خطرہ ہیں بھائی؟ وہ جو ان کا عہدہ ہے نا، وہ کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتے۔ جج جو ہوتا ہے وہ اس نے اپنی زندگی میں اور اس کے زندگی کے بعد ہر بندے کو موت آنی ہے، موت آتی ہے، وہ اس کو موت بھی یاد ہوتی ہے، تو وہ زیادتی ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کوئی بندے کو بہت زیادہ کوئی ہو۔ وہ ٹھیک ہے، کبھی کوئی عدالت میں بات ہو گئی، کوئی غصہ آ جاتا ہے، پھر اسی وقت ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ججز کا تو ہم نے دیکھا ہے بہت صبر والے ہوتے ہیں ایسا، تو یہ کسی کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی لیے خطرہ نہیں ثابت ہوں گے۔ بات ٹھیک ہے، کسی کو تھوڑی بہت ہی جیسے یہ ہوتے ہیں اپنا جوڈیشری میں ریلیف دے دیتے ہیں، کسی کو وہ کوئی فائدہ دے دیا، کوئی ایسا فائدہ جس سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور فائدے والے کو فائدہ بھی مل جائے، کوئی اس طرح کی باتیں جو عدالتی کام ہے اس میں وہ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت یہ ضرور کر کے ہو لیں گے۔ باقی آج کل تو جی پھر وہ نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد ایک وی لاگرز میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی عمران اور اینٹی عمران کی وجہ سے عمران خان کے جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے جو حق والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ 1 دن 2 دنوں کی بات ہے، یہ لمبی بات نہیں ہے، وہ باہر آ جائیں گے، وہ وزیر اعظم بنیں گے، وہ یوں ہوگا اور اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو دوسرے جو اینٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو 14 سال سے سزا کم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے حالات پاکستان میں سیاست کے ایسے ہی ہیں۔ یہ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ خیر کرے گا۔ اس ملک کے حالات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ترقی کرے، اور اس کے لیے جو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف
حافظ آصف منیر صاحب نے اقدامات کیے ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہوا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے خیر خواہی کرے اور ہمارے مہنگائی کو کم کرے۔ شکریہ، السلام علیکم۔